دوبارہ مجھے کسی مرد کے قریب کھڑی دکھائی دی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عنایہ حویلی کی ملازمہ تھی جس پر زارون شاہ کا دل آ گیا تھا۔ تمہیں یہاں بڑی اماں کی خدمت کے لیے لایا گیا ہے یا ملازمین کے ساتھ عشق لڑانے؟ بڑی اماں نے اس کا رشتہ حویلی کے ملازم دانش سے طے کر دیا تھا اور زارون کی غیر موجودگی میں ان دونوں کا نکاح ہو رہا تھا۔ جب اچانک وہ 4 دن بعد شکار سے لوٹا تو دانش کی جگہ خود عنایہ سے نکاح کر لیا اور اسے کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹک دیا۔ کہا تھا نا کسی مرد سے بات تک نہ کرنا۔ اب تمہاری سزا یہ ہے کہ خود ہی کپڑے اتارو اور میرے اوپر۔ سات بڑے دیہات کی زمین پر اس کی حاکمیت کا سکہ چلتا تھا۔ وہ ضدی اور اپنے اصولوں کا پکا جاگیردار مانا جاتا تھا، لیکن اس کے وجود کے اندر ایک زخم 12 سال سے مسلسل رس رہا تھا۔ وہ زخم تھا میرال کی گمشدگی کا، جو اس کے بچپن کی محبت اور منگیتر تھی اور ایک سڑک کے حادثے کے بعد کبھی نہیں ملی تھی۔ زارون نے زندگی کے ہر رنگ کو اس کی یاد کے بنا بے رنگ پایا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک بے رحم اجنبیت طاری رہتی تھی۔ رات کے اندھیرے میں تیز رفتار جیپ چلاتے ہوئے اس کا دماغ ماضی کی یادوں میں کہیں گم تھا۔ جب سڑک کنارے غیر معمولی ہلچل دکھائی دی، اس نے گاڑی کی رفتار دھیمی کی اور ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی سیدھی اس جگہ پر پڑی جہاں 3 مرد ایک رہیب اور کمسن لڑکی کو گھیرے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک علاقے کا بدنام سود خور کرم دار تھا جو اس معصوم لڑکی کا بازو وحشیانہ انداز میں دبوچے ہوئے تھا۔ وہ لڑکی جس کا نام عنایہ تھا خوف سے کانپ رہی تھی اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی۔ وہ جاہو جلال کے ساتھ گاڑی سے اترا۔ کیا تماشا ہے یہ؟ زارون کی گرجدار آواز فضا میں گونجی۔ کرم دار نے گھبرا کر جواب دیا، شاہ جی، اس کے باپ نے ہم سے بھاری قرض لیا تھا اور اب یہ لڑکی قرض ادا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ ہم اسے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں تاکہ سود وصول کر سکیں۔ عنایہ نے سسکتے ہوئے زارون کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں موجود معصومیت اور پاکیزگی نے زارون کے دل کے کسی پوشیدہ کونے کو بری طرح جھنجھوڑ دیا۔ زارون نے بغیر کوئی دوسرا لفظ کہے اپنے کوٹ کی اندرونی جیب سے چیک بک نکالی، ایک بھاری رقم لکھی اور کرم داد کے منہ پر ماری۔ اب اگر اس لڑکی کی طرف تمہاری نظر بھی اٹھی تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے، زارون نے سرد اور حاکمانہ لہجے میں کہا۔ سود خور اپنے آدمیوں کے ساتھ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ عنایہ وہیں سڑک پر بیٹھ کر رونے لگی۔ زارون اس کے قریب آیا اور سرد مہری سے بولا، گاڑی میں بیٹھو۔ عنایہ نے خوفزدہ ہو کر اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی چاندنی کی ایک دھندلی سی چوڑی اتاری اور زارون کے سامنے کر دی۔ میری چاندنی کی چوڑی لے لو، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، پر خدارا مجھے چھوڑ دیں، میں کوئی بری لڑکی نہیں ہوں۔ زارون نے اس معصومانہ حرکت پر کوئی رد عمل نہیں دیا، لیکن اس کے وجود کے اندر ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ اس نے چوڑی کو نظر انداز کرتے ہوئے عنایہ کا بازو پکڑا اور اسے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھا دیا، جہاں وہ سہم کر ایک کونے میں دبک گئی۔ گاڑی ایک بار پھر تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ عنایہ کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک پنجرے سے نکل کر دوسرے شکاری کے چنگل میں آ پھنسی ہے۔ اس نے اپنے وجود میں ہمت جمع کی اور اپنی چادر کے کونے میں چھپا کر رکھا ہوا چھوٹا سا چاقو نکالا جو اس نے اپنے حفاظت کے لیے رکھا تھا۔ زارون کی توجہ ڈرائیونگ کی طرف تھی جب عنایہ نے اچانک اس کے بازو پر وار کیا۔ وار گہرا نہیں تھا، لیکن زارون نے غیر متوقع حملے پر ایک جھٹکے سے بریک لگائی۔ عنایہ نے پلک جھپکتے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا اور سامنے نظر آنے والے گھنے جنگل کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ اپنی پوری جان لگا کر بھاگ رہی تھی۔ کانٹے اس کے پاؤں کو زخمی کر رہے تھے، لیکن وہ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر دوڑتی گئی۔ جب وہ تھک ہار کر نڈھال ہونے لگی تو اچانک کسی مضبوط وجود سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑی۔ اس نے لرزتے ہوئے سر اٹھائے تو سامنے زارون شاہ کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور اس کی آنکھیں آگ برسا رہی تھیں۔ عنایہ نے خوف سے پیچھے کھسکنے کی کوشش کی، لیکن زارون نے جھک کر اس کا بازو اتنی قوت سے پکڑا کہ اس کی سسکیاں نکل گئی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم مجھ سے بھاگ جاؤ گی؟ زارون دھاڑا۔ عنایہ نے روتے ہوئے کہا، پلیز مجھے جانے دو،
تم اس کا واسطہ جسے تم سب سے زیادہ پیار کرتے ہو مجھ پر رحم کرو۔ زارون اس واسطے پر ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے ذہن کے پردے پر میرال کا معصوم چہرہ لہرایا اور اس کی صفات آنکھوں میں لمحے بھر کے لیے شدید اذیت اتری، لیکن اگلے ہی پل اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور عنایہ کو گھسیٹتے ہوئے واپس گاڑی کی طرف لے گیا۔ اس نے عنایہ کو جارحانہ انداز میں گاڑی کے اندر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اب اگر تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں تمہیں چلتی گاڑی سے نیچے پھینک دوں گا، زارو نے انتہائی کرخت اور گرجدار لہجے میں کہا، جس پر عنایہ نے سہم کر اپنی سانسیں تک روک لی اور گاڑی خاموشی سے شاہ حویلی کی طرف بڑھ گئی۔ حویلی باہر سے جتنی پروقار اور تاریخی لگتی تھی، اندر سے اتنی ہی روب دار تھی۔ زارن گاڑی سے اترا اور دوسری طرف کا دروازہ کھول کر عنایہ کو بازو سے پکڑ کر باہر نکالا۔ اندر داخل ہونے سے پہلے اس نے عنایہ کو اپنے مقابل کیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے انتہائی سخت آواز میں ہدایت دی، سنو لڑکی، یہ شاہ حویلی ہے اور یہاں میرے گھر والے رہتے ہیں۔ میں اندر جا کر جو کہوں گا تم خاموشی سے سر جھکا کر اس کی تائید کرو گی۔ کسی کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ تم کون ہو اور میں تمہیں کس سود خور کے جنگل سے چھڑا کر لایا ہوں۔ عنایہ نے ناسمجھی سے اس سنگدل شخص کو دیکھا۔ وہ حیران تھی کہ جو شخص اسے اتنے جارحانہ انداز میں لایا تھا، وہ اب اس کی عزت اور پہچان کو کیوں چھپانا چاہتا ہے۔ زارون اسے لے کر حویلی کی وسیع اور پرشکوہ لاؤنج میں داخل ہوا، جہاں صوفے پر خاندانی خواتین بیٹھی تھیں۔ سب سے نمایاں شخصیت زارون کی دادی بڑی اماں کی تھی، جن کے چہرے پر بزرگانہ وقار اور شفقت نمایاں تھی۔ زارون بڑی اماں کے سامنے نہایت ہی ادب سے کھڑا ہو کر بولا، بڑی اماں، یہ لڑکی مجھے راستے میں بے سہارا حالت میں ملی تھی۔ کچھ اوباش لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور اس کا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے۔ آپ کو اپنے ذاتی کاموں کے لیے ایک خدمتگار کی ضرورت تھی، اس لیے میں اسے آپ کی پناہ میں لے آیا ہوں۔ بڑی اماں نے چشمہ درست کیا اور عنایہ کو دیکھا۔ عنایہ کا چہرہ آنسوؤں سے دھلا ہوا تھا اور اس کی معصومیت کسی کا بھی دل پگھلا سکتی تھی۔ بڑی اماں نے محبت بھرے لہجے میں کہا، ادھر آؤ بچی۔ عنایہ ہچکچاتی بھی ان کے قریب گئی۔ بڑی اماں نے اس کا سر تھپتھپایا اور پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ عنایہ نے دھیمی اور لرزتی آواز میں جواب دیا، عنایہ۔ زارون جو حویلی کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کا نام سن کر اس کے قدم ایک پل کے لیے ٹھہرے۔ اس کے لبوں نے بے اختیار اور بے آواز اس نام کو دہرایا اور پھر وہ حویلی کی دہلیز پار کر کے باہر ڈیرے کی طرف نکل گیا۔ لاؤنج میں بیٹھی زارون کی چچی سریہ بیگم اور ان کی بیٹی ہانیہ نے آنیہ کو سر سے پاؤں تک زہریلی نظروں سے دیکھا۔ سریہ بیگم کو زارون کا یہ رویہ بالکل پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ زارون نے زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کو حویلی میں داخل کیا تھا، اور وہ بھی اتنی غیر معمولی خوبصورت لڑکی کو۔ ہانیہ جو خود کو زارون کی ہونے والی دلہن سمجھتی تھی، عنایہ کی دودھیا رنگت اور ٹھیکے نین نقش دیکھ کر حسد کی آنکھ میں جلنے لگی۔ بڑی اماں، پتہ نہیں زارون بھائی کہاں کہاں سے سڑک چھاپ لوگوں کو حویلی اٹھا لاتے ہیں، اس لڑکی کے لچھن ٹھیک نہیں لگتے، ہانیہ نے تنزیہ انداز میں کہا۔ بڑی اماں نے ہانیہ کو گھور کر خاموش کرایا اور عنایہ سے کہا، آج سے تم میرے پاس رہو گی اور میری چھوٹی موٹی خدمت کرو گی، یہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عنایہ کے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا۔ اسے لگا کہ وہ طوفان سے نکل کر ایک محفوظ جزیرے میں پہنچ گئی ہے۔ ملازمہ بن کر رہنا اس سود خور کے چنگل میں پھنسنے سے 1000 گنا بہتر تھا، لیکن سریہ بیگم اور ہانیہ نے پہلے ہی دن سے عنایہ کو ذلیل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جیسے ہی بڑی اماں اپنے کمرے میں آرام کرنے گئی، سریہ بیگم نے عنایہ کو کچن میں بلا لیا اور کچن کے تمام بھاری کام اس کے حوالے کر دیے۔ سنو لڑکی، اپنے دماغ سے یہ وہم نکال دینا کہ تم یہاں کوئی مہمان ہو۔ اس حویلی میں کام چوری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چلو جلدی سے یہ سارے برتن دھو اور رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ سریہ بیگم نے کرخت آواز میں حکم دیا۔ عنایہ نے سر جھکا کر کہا، جی بیگم صاحبہ۔ وہ کچن کے سنک کے سامنے کھڑی ہو کر کام کرنے لگی۔ اس کے نازک ہاتھ صابن کے پانی سے سرخ ہو رہے تھے، لیکن اس کے چہرے پر شکوہ نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ حویلی کی یہ سختی اس دنیا کی بھیڑیوں سے بہت بہتر تھی، اور وہ دل ہی دل میں زارون کی شکر گزار تھی جس نے اسے ایک عزت دار چھت فراہم کی تھی۔ حویلی میں عنایہ کو آئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ بڑی اماں اس کی نرم مزاجی اور خدمت گزاری سے بے حد خوش تھی، اور انہوں نے سرونٹ کوارٹر میں عنایہ کے لیے ایک کمرہ تیار کروایا تھا۔ لیکن عنایہ نے اکیلے سونے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ رات کے اندھیرے میں اسے پرانے خوفناک خواب ستاتے تھے۔
وہ ضد کر کے بڑی اماں کے کمرے میں نیچے بستر بچھا کر سو جاتی تھی۔ بڑی اماں نے اسے بیڈ پر سونے کی دعوت بھی دی، لیکن عنایہ اپنی حد سے واقف تھی اور وہ دادی کے برابر سونے کی جسارت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک رات زارون اپنے علاقے کے کچھ درینہ تنازعات حل کر کے کافی دنوں بعد حویلی لوٹا۔ وہ سیدھا بڑی اماں سے ملنے ان کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے زمین پر بچھے مخملی قالین پر عنایہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ چادر کی سلوٹوں سے باہر نکلا ہوا تھا، اور چاند کی ہلکی سی روشنی جو کھڑکی سے چھن کر آ رہی تھی اس کے چہرے کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ زارون ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس لڑکی میں کوئی ایسی جادوئی کشش تھی جو زارون کے سخت اور مغرور دل کو پگھلا دیتی تھی۔ اس نے بمشکل اپنی نظریں ہٹائیں اور تسبیح پڑھتی دادی کے پاس جا بیٹھا۔ السلام علیکم بڑی اماں، زارون نے دھیمی آواز میں کہا۔ بڑی اماں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وعلیکم السلام میرے بچے، تمہیں اپنی دادی کی یاد آ ہی گئی؟ زارون نے ان کا ہاتھ چھوا اور پھر آہستہ سے پوچھا، بڑی اماں یہ لڑکی نیچے زمین پر کیوں سو رہی ہے؟ کیا اس کے لیے باہر کمرہ نہیں بنوایا تھا؟ بڑی اماں نے جواب دیا، بنوایا تھا زارون، لیکن یہ معصوم اکیلی سونے سے ڈرتی ہے، اس لیے یہاں ضد کر کے سو جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر مجھے ہماری گم شدہ میرال یاد آتی ہے، وہ بھی اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی۔ میرال کا نام سن کر زارون کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور اس کی آنکھوں میں ایک پرانی تکلیف جاگ اٹھی۔ اس نے خواب دیدہ عنایہ کو ایک آخری بار دیکھا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، لیکن اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ عنایہ کو یوں زمین پر سوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اگلے دن عنایہ کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی جب ایک ملازمہ نے اسے بتایا کہ زارون شاہ نے اسے لاؤنج میں بلایا ہے۔ عنایہ خوف سے کانپتی ہوئی لاؤنج میں پہنچی، جہاں زارون صوفے پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس کی پروقار اور پرکشش شخصیت کو دیکھ کر عنایہ کا دل بے اختیار دھڑکا۔ وہ نظریں جھکائے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ زارون نے کپ میز پر رکھا اور سرد لہجے میں بولا، عنایہ بڑی اماں نے تمہارے لیے ایک الگ کمرہ تیار کروایا ہے، تو تم روز رات کو ان کے کمرے میں نیچے کیوں سوتی ہو؟ کیا تم کوئی چھوٹی بچی ہو جو اکیلے سونے سے ڈرتی ہو؟ آج کے بعد مجھے تم دادی کے کمرے میں سوتی بھی دکھائی نہ دو، سمجھ گئی؟ عنایہ نے بھوکلا کر سر ہلایا اور منمنا کر کہا، جی شاہ جی۔ زارون نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلی۔ وہ اپنے نئے کمرے میں منتقل ہو گئی جو حویلی کے ایک کونے میں واقع تھا۔ رات کو اس نے تمام لائٹس آن رکھی اور خوف سے بچنے کے لیے مختلف دعائیں پڑھتی رہی، تب جا کر کہیں اسے تھوڑی بہت نیند آئی۔ کچھ دن بعد ایک شام آسمان پر شدید کالی گھٹائیں چھا گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے حویلی پر ایک خوفناک طوفان نازل ہو گیا تھا۔ تیز ہواؤں کے تھپیڑے کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا رہے تھے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ اچانک حویلی کی بجلی چلی گئی اور پورا ماحول گھپ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ عنایہ جو اپنے کمرے میں اکیلی تھی، بجلی کی کڑکنے کی ہولناک آواز سن کر بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی۔ اس کا دم گھٹنے لگا اور وہ اندھیرے سے بچنے کے لیے چیختے ہوئے اپنے کمرے سے باہر راہی داری کی طرف بھاگی۔ اسی وقت زارون ہاتھ میں ٹارچ لیے راہی داری سے گزر رہا تھا، جب اندھیرے میں بھاگتی ہوئی عنایہ سیدھی اس کے چوڑے اور مضبوط سینے سے جا ٹکرائی۔ ٹارچ اس کے ہاتھ سے گر کر بجھ گئی اور دونوں اندھیرے کے غلاف میں لپٹ گئے۔ عنایہ نے خوف اور گھبراہٹ کے عالم میں زارون کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا۔ اس کا پورا وجود بری طرح کانپ رہا تھا۔ زارون نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنے طویل اور طاقتور بازو عنایہ کے گرد پھیلا دیے اور اسے اپنے مضبوط حصار میں لے لیا۔ اندھیرے کی اس گہری خاموشی میں دونوں کی تیز اور گرم سانسیں ایک دوسرے کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ زارون نے محسوس کیا کہ عنایہ کے چہرے پر خوف کے آنسوؤں کی بوندیں تھیں۔ اس نے اپنی کانپتے ہوئے ہاتھوں کی انگلیوں سے عنایہ کے گالوں پر گرنے والے ان قطروں کو انتہائی نرمی سے ہٹایا۔ اس کا یہ لمس عنایہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی خیز آگ کی طرح دوڑ گیا۔ دونوں کے دل اتنی زور سے دھڑک رہے تھے جیسے سینے سے باہر نکل آئیں گے۔ وقت جیسے رک گیا تھا اور اندھیرا ان دونوں کی خاموش محبت کا گواہ بن گیا تھا۔ زارون نے عنایہ کو اپنے وجود کے مزید قریب کھینچا اور عنایہ نے بھی پہلی بار اس سنگ دل محافظ کی پناہ میں غیر معمولی سکون محسوس کیا تھا۔ اس سحر انگیز واقعے کے بعد عنایہ اور زارون کے درمیان ایک اندیکھا رشتہ قائم ہو چکا تھا، جس کا اعتراف دونوں میں سے کوئی بھی زبان سے نہیں کر رہا تھا، لیکن ان کی آنکھیں سب کچھ بیان کر دیتی تھیں۔ عنایہ جب بھی زارون کو حویلی میں دیکھتی، اس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل جاتی اور وہ فوراً نظر جھکا لیتی۔
دوسری طرف زارون کا رویہ مزید سنجیدہ اور کرخت ہو چکا تھا، کیونکہ وہ خود اپنے اندر اٹھنے والے اس طوفان سے لڑ رہا تھا جو اسے ایک ملازمہ کی طرف راغب کر رہا تھا، جو اس کی خاندانی انا کے خلاف تھا۔ اسی دوران حویلی کا نوجوان سپروائزر دانش، جو گھوڑوں کے استبل اور دیگر بیرونی کاموں کی دیکھ بھال کرتا تھا، عنایت کی سادگی اور معصومیت کا دل و جان سے اسیر ہو گیا تھا۔ دانش ایک سیدھا سادہ، شریف اور ہمدرد انسان تھا۔ وہ جب بھی حویلی کے کاموں کے سلسلے میں اندر آتا تو عنایت کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ ایک دوپہر عنایت حویلی کے عقبی صحن میں بڑی اماں کے کہنے پر پودوں سے تازہ پھول توڑ رہی تھی، جب دانش وہاں آ گیا اور اس کے پاس کھڑے ہو کر بولا، عنایت جی، کیا میں آپ کی کوئی مدد کر دوں؟ دانش نے جھجکتے ہوئے پوچھا تو عنایت نے چونک کر اسے دیکھا اور مسکرا کر کہا، شکریہ دانش بھائی، بس ہو گیا، تھوڑے سے ہی پھول رہ گئے ہیں، میں کر لوں گی۔ دانش نے مسکرا کر پودوں کی اونچی شاخ سے ایک خوبصورت سرخ گلاب توڑا اور عنایت کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، پھر بھی یہ گلاب آپ کے لیے، آپ حویلی میں سب کا خیال رکھتی ہیں، یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ عنایت نے شرافت سے گلاب لے لیا اور مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ٹھیک اسی وقت زارون شاہ دالان کی دوسری طرف سے وہاں سے گزر رہا تھا اور اس کی نظر عنایت اور دانش پر پڑی، جو ایک دوسرے کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہے تھے اور عنایت کے ہاتھ میں وہ سرخ گلاب تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی زارون کے خون میں جیسے تپتے ہوئے شرارے دوڑ گئے تھے۔ اس کا چہرہ غصے سے بھیانک ہو گیا اور اس کی مٹھیاں بھنج گئیں۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا ان دونوں کے قریب پہنچا۔ اس کی بھاری اور غضبناک پرچھائی دیکھ کر عنایت اور دانش دونوں کے چہروں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ زارون کی کرخت اور سرد آواز نے ان دونوں کو چونکا دیا تھا۔ دانش نے گھبرا کر اپنے ہاتھ پیچھے کیے اور کپ کپاتی آواز میں کہا، کچھ نہیں شاہ جی، میں بس استبل کا کام ختم کر کے ادھر سے گزر رہا تھا تو عنایت جی کی مدد کر رہا تھا۔ زارون نے دانش کو ایسی نظروں سے گھورا جیسے وہ اسے وہی زمین میں دفن کر دے گا۔ تمہارا کام استبل میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کرنا ہے، حویلی کی خواتین کی مدد کرنا نہیں۔ اگر مجھے آج کے بعد تم دوبارہ حویلی کے اندر فضول گھومتے ہوئے نظر آئے تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ اب دفع ہو جائیں یہاں سے۔ زارون دھاڑا۔ دانش خوف سے پیلا پڑ گیا اور الٹے قدموں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اب میدان میں صرف زارون اور خوف سے کانپتی ہوئی عنایت رہ گئے تھے۔ زارون نے عنایت کے ہاتھ سے وہ سرخ گلاب جھٹکے سے چھینا اور اسے اپنے پیروں تلے بد مستی سے مسل دیا۔ اس نے عنایت کے انتہائی قریب آ کر اس کا بازو دبوچا اور غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، تمہیں یہاں بڑی اماں کی خدمت کے لیے لایا گیا ہے، حویلی کے ملازمین کے ساتھ دوستیاں اور رشتہ داریاں نبھانے کے لیے نہیں۔ بہتر ہوگا کہ اپنے کام سے کام رکھو اور دوبارہ مجھے کسی مرد کے قریب کھڑی دکھائی نہ دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ عنایت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ زارون کی اس جارحانہ رویے پر خاموش رہی اور اپنا بازو چھڑا کر روتی ہوئی اندر کی طرف بھاگ گئی۔ زارون وہیں کھڑا ہانپ رہا تھا۔ وہ اپنے اندر کی اس کیفیت پر خود حیران اور پریشان تھا کہ اسے ایک ادنا ملازمہ کے کسی دوسرے مرد سے بات کرنے پر اتنی شدید تکلیف اور جلن کیوں ہو رہی تھی۔ وہ اپنی انا کے ہاتھوں مجبور تھا، لیکن اس کا دل مسلسل عنایت کی ملکیت بننے کی گواہی دے رہا تھا۔ حویلی کے اندرونی حالات دن بدن پیچیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ سریہ بیگم، جو ایک عرصے سے اپنی بیٹی ہانیہ کے لیے زارون کے رشتے کی خواب دیکھ رہی تھی، اب مزید انتظار کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ زارون کی نظریں حویلی کی اس نئی لڑکی عنایت پر ٹہرنے لگی ہیں، اور یہ بات ان کے خاندانی وقار اور ذاتی مفادات کے لیے ایک بڑا خطرہ تھی۔ انہوں نے ایک شام بڑی اماں کے کمرے کا رخ کیا، جہاں وہ جا نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ بڑی اماں، میں آپ سے ایک ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ سریہ بیگم نے نہایت ہمدردانہ لہجے میں بات کا آغاز کیا۔ بڑی اماں نے تسبیح روک کر ان کی طرف دیکھا۔ کہو سریہ، کیا بات ہے؟ سریہ بیگم نے آہ بھرتے ہوئے کہا، ہمارا زارون اب ماشاءاللہ جوان ہے، پورے علاقے کی جاگیرداری اس کے کندھوں پر ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ حویلی میں اس کی دلہن لائی جائے، اور ہانیہ سے بہتر اس حویلی کے لیے کون ہو سکتا ہے؟ وہ زارون کی چچا زاد ہے، ہمارے خاندان کا خون ہے۔ آپ زارون سے بات کریں کہ وہ اب اس رشتے کو باقاعدہ منگنی کا نام دے دے۔ بڑی اماں کچھ دیر خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی کہ خاندان کی روایت یہی ہے، لیکن وہ زارون کے مزاج سے بھی واقف تھی، جو اب تک میرال کی یاد میں جی رہا تھا۔ تاہم خاندانی دباؤ اور سریہ بیگم کے زور روز کے اصرار کے سامنے وہ بھی مجبور ہو گئی۔
رات کے کھانے کے بعد بڑی اماں نے زارون کو اپنے کمرے میں بلایا اور انتہائی محبت اور التجائیہ انداز میں اس کے سامنے ہانیہ سے منگنی کی بات رکھی۔ میرے بچے، میں اپنی زندگی میں اس حویلی کو آباد دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہانیہ تمہارے چچا کی بیٹی ہے، سید خاندان کی عزت ہے، تم میرے لیے ہاں کر دو۔ بڑی اماں نے نم آنکھوں سے کہا۔ زارون نے اپنی دادی کے آنسو دیکھے تو وہ چاہ کر بھی انہیں انکار نہ کر سکا۔ اس کا دل اندر سے بالکل ویران تھا۔ اسے ہانیہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس نے سوچا کہ اگر میرال اس کی زندگی میں نہیں ہے تو پھر شادی جس سے بھی ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ شاید اس منگنی کے بعد اس کے دل کی وہ بے چین کیفیت ختم ہو جائے جو عنایت کی وجہ سے پیدا ہو رہی تھی۔ جیسا آپ مناسب سمجھے بڑی اماں، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، زارون نے بوجھل دل سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلی ہی صبح بڑی اماں نے حویلی کی تمام خواتین کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ اگلے ہفتے زارون اور ہانیہ کی منگنی کی تقریب ہوگی۔ یہ خبر سنتے ہی سریہ بیگم اور ہانیہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، جبکہ کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی عنایت کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر بری طرح مسل دیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ بند کر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عنایت اچھی طرح جانتی تھی کہ زارون شاہ اس کے مقدر کا چاند ہے جو آسمان کی بلندیوں پر چمکتا ہے اور وہ زمین پر پڑی ایک ادنا مٹی کا ذرہ ہے۔ ان دونوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا، لیکن اس نادان دل کا وہ کیا کرتی جو اس مغرور اور سنگ دل محافظ کو اپنا سب کچھ مان چکا تھا۔ زارون کا کسی دوسرے کا ہو جانا اس کے لیے جیتے جی مرنے کے مترادف تھا، لیکن اس کے پاس اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس حویلی کی ایک معمولی خادمہ سے زیادہ کچھ نہیں تھی۔ پورے ایک ہفتے کی گہما گہمی کے بعد بالآخر زارون اور عنایہ کی منگنی کا دن آن پہنچا۔ شاہ حویلی کو ایک دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ چاروں طرف برقی قمقمے چمک رہے تھے اور مہمانوں کی آمد کا سلسلہ صبح سے ہی جاری تھا۔ چونکہ خاندانی روایت کے مطابق مردوں کا حویلی کے زنانہ حصے میں داخلہ منع تھا، اس لیے حویلی کے وسیع لان میں خواتین کے لیے شاندار انتظام کیا گیا تھا، جبکہ مرد حضرات کے لیے باہر ڈیرے پر محفل سجائی گئی تھی۔ بڑی اماں نے منگنی کی تقریب کے لیے عنایت کو ایک انتہائی نفیس اور قیمتی گلابی رنگ کا غرارہ اور کامدار کرتی تحفے میں دی تھی۔ انہوں نے عنایت سے پیار کرتے ہوئے کہا، آج میری خوشی کا دن ہے عنایت، تم بھی یہ لباس پہنو۔ عنایت نے بڑی اماں کا دل رکھنے کے لیے وہ لباس پہن لیا، مگر کسی میک اپ کے بھی اس لباس میں عنایت کا حسن شہدوی کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی اداسی اور چہرے کی سوگواریت نے اس کی معصومیت کو مزید نکھار دیا تھا۔ وہ سر پر دوپٹہ اوڑھے خاموشی سے بڑی اماں کے پیچھے کھڑی مہمانوں کی خدمت کر رہی تھی۔ منگنی کی رسم کا وقت ہوا تو زارون شاہ کو لان میں لایا گیا۔ وہ سیاہ کرتے شلوار اور خاندانی واسکٹ میں ملبوس اپنی باروب اور پرکشش شخصیت کے ساتھ دالان میں بچھے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہانیہ جو بھاری عروسی جوڑے اور گہرے میک اپ میں سجی ہوئی تھی، اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ زارون کا چہرہ بالکل بے تاثر اور بیزار تھا۔ اس کی نظریں صوفے پر بیٹھی ہانیہ پر نہیں بلکہ ہجوم میں کھڑی اس گلابی لباس والی پری پر جم گئی جو نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ زارون کا دل تڑپ کر رہ گیا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں عنایت کے چہرے سے نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ رسم کے دوران سریہ بیگم نے عنایت کو اشارہ کیا کہ وہ ڈیرے کی طرف بنے جھروکے سے ماری سے پھولوں کی ٹوکری لے کر آئے۔ عنایت خاموشی سے لان کی بائیں جانب بنے لکڑی کے جھروکے کی طرف بڑھی جہاں پردے کا انتظام ذرا ہلکا تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچی، دوسری طرف سے دانش نے جھروکے سے جھانک کر پھولوں کی ٹوکری عنایت کی طرف بڑھائی۔ دانش نے عنایت کو دلہن کی طرح سجا دے کر دھیمی آواز میں کہا، عنایت جی، آپ آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں، کاش یہ خوشی آپ کو اپنی ہوتی۔ عنایت نے ایک مدھم اور بھوجل مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا کر ٹوکری پکڑ لی اور واپس مڑ گئی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اسٹیج پر بیٹھا زارون شاہ اس پورے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ دانش کی باتیں اور عنایت کی وہ مدھم مسکراہٹ دیکھ کر زارون کے اندر حسد اور غصے کا ایک ہولناک آتش فشاں پھٹ پڑا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اٹھ کر اس دانش کا گلا دبا دے۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی اور اس نے اپنے ہاتھ صوفے کے ہینڈل پر اتنی سختی سے جمائے کہ اس کے ناخن سفید پڑ گئے۔ اماں نے جب زارون کے بگڑتے تیور دیکھے تو انہوں نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا
اور ہانیہ کو انگوٹھی پہنانے کا اشارہ کیا۔ زارون نے اپنے اندر کے طوفان کو دباتے ہوئے انتہائی بے دلی سے ہانیہ کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی، لیکن اس کی نظریں مسلسل عنایہ کو ڈھونڈ رہی تھی جو اب وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ رسم ختم ہوتے ہی زارون اسٹیج سے اٹھا اور غصے سے بھپرا وہ اندرونی راہداری کی طرف بڑھا۔ اتفاق سے عنایہ پھولوں کی ٹوکری رکھ کر اسی راہداری سے گزر رہی تھی جب زارون نے جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور اسے ایک سنسان کونے میں دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ عنایہ کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ اس نے خوف اور حیرت سے زارون کو دیکھا جس کا چہرہ اس وقت غصے سے تمتما رہا تھا۔ زارون نے اپنے دونوں ہاتھ عنایہ کے چہرے کے دونوں طرف دیوار پر جما دیے، جس سے وہ اس کے چوڑے سینے اور دیوار کے درمیان مکمل طور پر قید ہو گئی۔ زارون کا سانس تیز اور گرم تھا جو عنایہ کے چہرے کو چھو رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس بخش کے بیٹے دانش کے سامنے مسکرانے کی؟ زارون کی آواز میں غصہ اور تڑپ ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ تم نے اس سے پھول کیوں لیے؟ کیا حویلی کی دوسری ملازمائیں مر گئی تھیں جو تم وہاں گئی؟ ملازمہ نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو زارون کے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ شاہ جی، میں تو بس بیگم صاحبہ کے کہنے پر پھول لینے گئی تھی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ زارون نے اس کے چہرے کے انتہائی قریب جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کا غصہ آہستہ آہستہ ایک جنون آمیز تڑپ میں تبدیل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ عنایہ کی گالوں پر رکھے اور انتہائی دھیمی اور کپکپاتی آواز میں کہا، سنو لڑکی، تم کسی اور کی طرف دیکھو، یہ زارون شاہ کو اپنی موت سے زیادہ ناگوار گزرتا ہے۔ تم صرف میری ہو، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ زارون کا یہ شدید اور والہانہ لفظ عنایہ کو اندر تک پگھلا گیا اور وہ ساکت کھڑی اس سحر انگیز قید کو محسوس کرتی رہی۔ منگنی کی اس طوفانی رات کے بعد زارون کی بے چینی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ وہ اپنے جذبات سے فرار حاصل کرنے کے لیے اگلے ہی دن اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل میں شکار کے بہانے حویلی سے دور چلا گیا تاکہ وہ اپنے دماغ کو پرسکون کر سکے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں حویلی میں ایک نیا طوفان جنم لینے والا تھا۔ دانش کی ماں روبینہ، جو حویلی کی پرانی ملازمہ تھی، اپنے بیٹی کی عنایہ کے لیے شدید ضد اور دیوانگی کو دیکھ کر مجبور ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ عنایہ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی ہے اور بڑی اماں ہی اس کی سرپرست ہے۔ ایک دوپہر روبینہ نے ہمت جمع کی اور بڑی اماں کے کمرے میں جا کر ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بڑی اماں، میں اپنے بیٹے دانش کے لیے عنایہ کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں، روبینہ نے عاجزی سے کہا۔ میرا بیٹا بہت شریف ہے، وہ حویلی کا وفادار ملازم ہے اور عنایہ کو بہت پسند کرتا ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس یتیم بچی کو اپنے گھر کی عزت بنا کر لے جائیں، ہم اسے کبھی کوئی دکھ نہیں دیں گے۔ بڑی اماں نے کچھ دیر سوچا۔ وہ جانتی تھی کہ عنایہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی ہے اور حویلی میں اس کی حفاظت کرنا روز بروز مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ سریہ بیگم اور ہانیہ کا رویہ بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ دانش ایک اچھا اور سلجھاوا لڑکا تھا، اس لیے بڑی اماں کو یہ رشتہ عنایہ کے مستقبل کے لیے بہترین معلوم ہوا۔ انہوں نے عنایہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور شفقت سے اپنے پاس بٹھا کر بولی، عنایہ میری بچی، دانش کی ماں تمہارا رشتہ لے کر آئی ہیں۔ دانش ایک شریف لڑکا ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ نکاح ایک پاکیزہ بندھن ہے جو عورت کو تحفظ اور عزت دیتا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس رشتے کے لیے ہاں کر دو۔ عنایہ ساکت ہو کر بڑی اماں کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل بری طرح سے کانپ رہا تھا اور اس کے وجود سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ اس کا دل تو زارون شاہ کے نام کی مالا جپ رہا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ زارون کی منگنی ہو چکی ہے اور وہ بہت جلد ہانیہ کا شوہر بننے والا ہے۔ عنایہ نے تمام رات اپنے بستر پر تڑپتے ہوئے گزاری۔ اسے زارون کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے جو اس نے راہداری میں کہے تھے، لیکن وہ سمجھتی تھی کہ وہ صرف ایک جاگیردار کا غرور اور عارضی جنون تھا۔ وہ کبھی اس جیسی ملازمہ کو اپنی دلہن نہیں بنائے گا۔ اگر وہ اس حویلی میں رہی تو زارون کو کسی اور کا ہوتے دیکھ کر روز گھٹ گھٹ کر مرتی رہے گی۔ اس نے سوچا کہ زارون کی نظروں سے دور ہونا اور دور جانا ہی اس کے لیے اور زارون کے خاندان کے لیے بہتر ہے۔ اگلے دن کی صبح عنایہ نے بھوجل دل اور آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ بڑی اماں کو اپنی رضامندی دے دی۔ بڑی اماں اس فیصلے پر بہت خوش ہوئیں اور انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر فیصلہ کیا کہ زارون کی واپسی سے پہلے ہی ایک ہفتے کے اندر سادگی سے عنایہ اور دانش کا نکاح حویلی کے اندر ہی پڑھوا دیا جائے اور وہیں سے عنایہ کی رخصت کر دیا جائے۔ بڑی اماں جانتی تھی کہ زارون ملازموں کے معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتا، اس لیے انہوں نے زارون کو بتانا ضروری نہیں سمجھا اور سادگی سے نکاح کی تیاریاں شروع کروا دیں۔ عنایہ اپنے کمرے میں قید
اپنی تقدیر کے اس فیصلے پر خاموش آنسو بہاتی رہی۔ اس نے اپنے عشق کی قربانی دینے کا مکمل فیصلہ کر لیا تھا۔ بالآخر نکاح کا دن آن پہنچا۔ حویلی کے ایک چھوٹے سے ہال میں سادگی سے تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ عنایہ کو ایک سستے لیکن خوبصورت سرخ عروسی لباس میں سجایا گیا تھا۔ اس سادگی میں بھی وہ کسی ریاست کی شہزادی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں میک اپ کے باوجود اداسی کی داستان سنا رہی تھی اور اس کا دل بالکل خالی اور بے حس ہو چکا تھا۔ قاضی صاحب دو گواہوں کے ساتھ پردے کے ایک طرف بیٹھ چکے تھے اور دوسری طرف عنایت دادی اور چند ملازمات کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسی وقت زارون شاہ 4 دن کے سفر کے بعد حویلی واپس لوٹا تھا۔ جیسے ہی اس نے پورچ میں گاڑی کھڑی کی، اسے حویلی میں غیر معمولی خاموشی اور ہلکی پھلکی چہل پہل محسوس ہوئی۔ وہ حیران ہوا کہ حویلی میں کوئی تقریب ہے جس سے وہ بے خبر ہے۔ وہ جیسے ہی برآمدے کی طرف بڑھا، اسے سامنے سے دانش سفید شلوار قمیض اور کالی واسکوٹ پہنے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ لیے شرماتا ہوا دکھائی دیا۔ زارون نے غصے سے اپنی بھویں سکیڑی اور اسے روکا۔ شاہ جی، السلام علیکم۔ بڑے اچھے وقت پر تشریف لائیں آپ۔ آج میرا نکاح ہے، منہ میٹھا کیجیے۔ دانش نے خوشی سے مٹھائی پیش کی۔ زارون نے حیرت سے پوچھا، تمہارا نکاح کس کے ساتھ؟ دانش نے شرما کر جواب دیا، شاہ جی، وہ جو عنایت جی ہیں، بڑی اماں نے ان کا رشتہ میرے ساتھ طے کیا ہے اور ابھی اندر نکاح پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ سننا تھا کہ زارون کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا دماغ سن ہو گیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کی عنایت کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ یہ خیال ہی اس کے وجود کو راکھ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ مٹھائی کا ڈبہ جھڑک کر دیوانہ وار حویلی کے اندر کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی وہ ہال کے دروازے پر پہنچا، اندر سے قاضی صاحب کی آواز گونج رہی تھی، عنایت بی بی، کیا آپ کو دانش ولد بخش کا نکاح؟ قاضی صاحب ابھی اپنا جملہ پورا بھی نہیں کر پائے تھے کہ زارون نے ہال کا دروازہ ایک ہولناک دھماکے سے کھولا۔ یہ نکاح نہیں ہوگا۔ زارون کی شیر کی طرح چنگھاڑتی ہوئی آواز پورے ہال میں گونجی، جس سے حویلی کے در و دیوار لرز اٹھے۔ ہال میں موجود تمام لوگ ساکت ہو گئے۔ بڑی اماں نے حیرت اور غصے سے زارون کو دیکھا۔ زارون کی کیا بدتمیزی ہے، یہاں نکاح کی سنت ادا کی جا رہی ہے۔ زارون غصے سے ہانپ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا اور اس کی آنکھوں میں جنون اور خوف کا ایک طوفان تھا۔ کیسا نکاح؟ کس کا نکاح؟ اور کس کی اجازت سے ہو رہا ہے یہ تماشا؟ وہ دھاڑا۔ بڑی اماں نے اٹھ کر کہا، یہ نکاح میری اجازت اور عنایت کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اس کی مرضی؟ زارون نے غضبناک نظروں سے پردے کے پیچھے بیٹھی سرخ جوڑے والی عنایت کو دیکھا۔ اگر اسے نکاح کا اتنا ہی شوق ہے تو اس کا یہ شوق آج میں پورا کروں گا۔ قاضی صاحب، نکاح نامہ تیار کیجیے اور دلہے کے خانے میں سید زارون شاہ کا نام لکھیے۔ زارون کے اس اچانک اور دھماکہ خیز فیصلے پر پورے ہال میں موت کا سا سناٹا چھا گیا تھا۔ سریہ بیگم جو ابھی وہاں پہنچی تھی چیخ اٹھی، زارون، تم پاگل ہو گئے ہو؟ یہ ایک معمولی ملازمہ ہے، تم اس سے نکاح کیسے کر سکتی ہو؟ لیکن زارون نے ان کی طرف دیکھے بغیر سرد آواز میں کہا، قاضی صاحب، نکاح پڑھائیے۔ زارون کے جاہو جلال اور طاقت کے سامنے کسی کی بولنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ قاضی صاحب نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح پڑھایا اور عنایت روتے ہوئے زارون شاہ کے نکاح میں آ گئی۔ نکاح مکمل ہوتے ہی زارون نے سرخ جوڑے میں ملبوس عنایت کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتے ہوئے اپنے بیڈ روم کی طرف لے گیا، جہاں اس نے اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے عنایت کو بیڈ پر دھکیل دیا۔ عنایت خوف اور صدمے سے کانپ رہی تھی۔ اس کا سرخ ریشمی دوپٹہ اس کے چہرے سے ڈھلک چکا تھا۔ تمہیں اس دانش سے شادی کرنے کا بہت شوق تھا نا؟ زارون نے اس پر جھکتے ہوئے غصے سے کہا، تم بھول گئی تھی کہ تم میری پناہ میں ہو، میری ملکیت ہو۔ عنایت نے روتے ہوئے جرأت جمع کی اور کہا، آپ نے بھی تو ہانیہ سے منگنی کی تھی۔ میں نے تو بس ایک عزت دار زندگی کے لیے نکاح کا فیصلہ کیا تھا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ یہ سن کر زارون کا غصہ اور بڑھ گیا۔ اس نے غصے میں ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا تمام سامان زمین پر دے مارا۔ قیمتی پرفیوم کی بوتلیں اور لیمپ ٹوٹ کر فرش پر بکھر گئے۔ اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہوا اور عنایت کی طرف بڑھا۔ اس نے دیکھا کہ عنایت خوف سے اپنی سانسیں روکے بیڈ کے کونے میں سمٹی ہوئی تھی۔ زارون کا دل اس کی اس حالت پر پگھل گیا۔ وہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھا اور انتہائی نرمی سے عنایت کا وہ ریشمی سرخ دوپٹہ اپنی ہاتھوں سے ہٹایا۔ عنایت کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر زارون کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے جھک کر عنایت کی روتی ہوئی آنکھوں کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چوما۔ اس کا یہ لمس اتنا رومانوی اور والہانہ تھا کہ عنایت کی سسکیاں رک گئی۔ زارون نے عنایت کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے بیڈ کے درمیان آرام سے بٹھایا۔ پھر وہ خود بیڈ سے نیچے فرش پر عنایت کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس کے نازک حنائی پاؤں کو اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے لیے۔
زارون نے عنایہ کے پاؤں کو چومتے ہوئے نہایت جذباتی اور دھیمی آواز میں کہا، تمہیں کیا لگتا ہے عنایہ کہ زارون شاہ تمہیں کسی اور کا ہونے دیتا؟ تم دلہن کے اس سرخ جوڑے میں کائنات کی سب سے خوبصورت عورت لگ رہی ہو۔ تمہارا یہ سراپا، تمہاری یہ معصومیت صرف اور صرف میری ہے۔ مجھے معاف کر دو کہ میں نے غصے میں تمہارا دل دکھایا، لیکن تم میری روح ہو اور میں اپنی روح کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ زارون کا یہ انتہائی عاجزانہ اور والہانہ انداز عنایہ کو اپنے وجود سے بیگانہ کر گیا، اور وہ سحر زدہ آنکھوں سے اپنے اس سنگ دل مجازی خدا کو اپنے قدموں میں جھکا دیکھتی رہی۔ اس طوفانی رات کے بعد حویلی کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ سریہ بیگم اور ہانیہ نے اس نکاح پر شدید ہنگامہ کھڑا کیا تھا، لیکن زارون کے دو ٹوک فیصلے کے سامنے وہ کچھ نہ کر سکیں اور خاموش ہو کر اپنے کمروں میں مقید ہو گئی۔ زارون نے عنایہ کو اپنے کمرے میں ہی رہنے کی ہدایت دی تھی، لیکن عنایہ ابھی تک صدمے کی کیفیت میں تھی، اور وہ زارون کے اس اچانک فیصلے اور اس کے کہے گئے تضادات کو سمجھنے سے قاصر تھی کہ ایک طرف وہ اس کے قدموں میں جھکتا ہے اور دوسری طرف وہ اسے ایک ملازمہ سمجھتا ہے۔ اگلے ہی دن زارون کو اس کے ایک درینہ دوست، جو کہ علاقے کا ایس پی تھا، کا فون آیا۔ وہ دوست زارون کی گمشدہ پھپھو اور ان کی بیٹی میرال کے حادثے کے کیس پر خفیہ طور پر کام کر رہا تھا، کیونکہ زارون کو ہمیشہ سے شک تھا کہ 12 سال پہلے ہونے والا وہ کار حادثہ محض ایک اتفاق نہیں بلکہ کوئی سازش تھا۔ زارون فوراً اپنے دوست کے پاس پہنچا۔ زارون، میرے پاس تمہارے لیے ایک بہت بڑا اور چونکا دینے والا انکشاف ہے۔ اس کے دوست شاکر نے میز پر کچھ فائلیں رکھتے ہوئے کہا، 12 سال پہلے جو گاڑی کا حادثہ ہوا تھا اس میں تمہاری پھپھو تو موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی، لیکن گاڑی کے بلاسٹ ہونے سے چند منٹ پہلے سڑک کے کنارے بنے ایک سٹور کے CCTV کیمرے کی فوٹیج سے پتہ چلا کہ ایک عورت نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں سے چھوٹی بچی میرال کو باحفاظت نکال لیا تھا۔ زارون کی سانسیں رک گئی۔ اس نے بے چینی سے پوچھا، اس کا مطلب ہے کہ میری میرال زندہ ہے؟ وہ عورت کون تھی اور وہ میرال کو کہاں لے کر گئی؟ اس عورت کی شناخت حسنہ بھائی کے نام سے ہوئی ہے، جو شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں رہتی تھی۔ جب ہم نے اس علاقے میں جا کر تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ وہ عورت چند سال پہلے مر چکی ہے، لیکن وہ جس بچی کو بچا کر لائی تھی اسے وہ اپنی بیٹی کی طرح پالتی ہے، اور اس بچی کا نام انہوں نے عنایہ رکھا تھا۔ چند روز پہلے اس عورت کا شوہر بھی مر گیا، اور وہ لڑکی اب اس کے قرضداروں کے چنگل میں پھنسی ہے۔ یہ انکشاف زارون شاہ پر ایک خوفناک بجلی بن کر گرا۔ اس کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عنایہ، وہی لڑکی جسے وہ سود خور کے چنگل سے بچا کر لایا تھا، جسے اس نے اپنی حویلی میں ایک معمولی ملازمہ بنا کر رکھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی منگیتر، اس کی گم شدہ محبت میرال تھی۔ زارون کا سر چکرانے لگا اور وہ پچھتاوے کے گہرے بادلوں نے اسے گھیر لیا۔ ماضی کے تمام واقعات اس کے ذہن میں ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ وہ یاد کرنے لگا کہ کیسے عنایہ کے چہرے کی معصومیت اسے تڑپاتی تھی، کیوں وہ اسے دیکھتے ہی ٹھہر جاتا تھا، کیوں اس کا دل اس کے لیے دھڑکتا تھا۔ یہ خون کا رشتہ اور روح کا تعلق تھا جو اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ اوہ میرے خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ زارون نے پچھتاوے سے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس نے اپنی ہی سلطنت کو، شہزادی کی حویلی کو باندھی بنا دیا تھا، اور اسے اتنی اذیتیں دیں جن کی کوئی معافی نہیں تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح آفس سے نکلا اور گاڑی کی طرف بھاگا تاکہ وہ اپنی میرال سے معافی مانگ سکے۔ زارون شاہ دیوانہ وار گاڑی چلاتا ہوا شاہ حویلی پہنچا۔ اس کا دل پچھتاوے اور محبت کے شدید تلاطم سے پھٹ رہا تھا۔ وہ سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ کمرے کے وسط میں عنایہ زمین پر بے سود پڑی ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں سے خون بہہ رہا تھا، جو ڈریسنگ ٹیبل کے بکھرے ہوئے شیشے کے ٹکڑوں پر چلنے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے، اور وہ صدمے اور کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ زارون تڑپ کر آگے بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا، جس نے عنایہ کو انجیکشن دیا اور بتایا کہ شدید ذہنی دباؤ اور خون بہنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد زارون وہیں بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور عنایہ کے خون لگے ہوئے پاؤں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نہایت نرمی اور محبت سے صاف کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے پچھتاوے کے گرم آنسو مسلسل عنایہ کے پاؤں پر گر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عنایہ نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں تو اس نے زارون کو اپنے سامنے روتے پایا۔ اس کی آنکھوں میں زارون کو دیکھ کر ایک پرانا خوف ابھرا، لیکن زارون نے فوراً اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ میرال، میری میرال، مجھے معاف کر دو۔ زارون کی آواز ہچکیوں میں بدل گئی۔ عنایہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ شاہ جی، آپ مجھے میرال کیوں کہہ رہے ہیں؟ زارون نے روتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا اور بولا، تم ہی میری میرال ہو عنایہ،
تم ہی میری وہ کھوئی بچی ہو جسے میں 12 سال سے ڈھونڈ رہا تھا. مجھے معاف کر دو کہ میں اپنے غرور اور انا میں اندھا ہو گیا تھا اور میں اپنی ہی سلطنت کی ملکہ کو پہچان نہیں پایا. میں نے تمہیں ملازمہ بنا کر رکھا، تم پر سختی کی، لیکن یہ دل پہلی ہی نظر سے تمہارا غلام بن چکا تھا. خدارا مجھے معاف کر دو ورنہ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا. عنایت نے جب یہ سچائی سنی تو اس کی آنکھوں سے بھی خوشی اور حیرت کے آنسو بہنے نکلے. اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی تقدیر نے اسے اس کے اپنے ہی گھر اور اس کی بچپن کی محبت سے ملا دیا. اس نے زارون کے چہرے کو دیکھا جہاں اب کوئی غرور نہیں تھا، صرف بے پناہ عاجزی اور محبت تھی. عنایت نے آہستہ سے سر ہلایا اور زارون کو معاف کر دیا. کمرے کی مدھم روشنی میں زارون نے انتہائی والہانہ اور جنون آمیز انداز میں عنایت کو اپنے بازوؤں کے مضبوط گھیرے میں لے لیا. دونوں کے درمیان موجود تمام غلط فہمیاں، فاصلے اور درد ہمیشہ کے لیے مٹ گئے. زارون نے نہایت محبت سے عنایت کی پیشانی پر اپنے لب رکھے، پھر اس کے گلابی گالوں اور اس کے نازک ہاتھوں کو اپنی انگلیوں پر پیار گہرے کیے اور انمٹ نقش ثبوت کیے. اس کا ہر لمس عنایت کے وجود کو ایک انوکھے سحر اور تپش سے پگھلا رہا تھا. عنایت نے شرماتے ہوئے اپنا سر زارون کے چوڑے اور گرم سینے پر رکھ دیا، جہاں زارون کے دل کی تیز دھڑکنیں اب صرف اس کے نام کا راگ اور الاپ رہی تھیں. زارون نے اپنی انگلیاں عنایت کے ریشمی گھنے بالوں میں الجھائیں اور اس کے چہرے کو اپنے مقابل کر کے دھیمی آواز میں کہا، آج کے بعد تم اس حویلی کی ملازمہ نہیں بلکہ شاہ حویلی کی واحد ملکہ اور زارون شاہ کے دل کی دھڑکن ہو. اور اس خوبصورت اور پاکیزہ رات کے سائے میں ان کی جنون عشق کی تکمیل ہو گئی اور یہ لازوال محبت کی داستان ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی.